بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ جدید مناہج کے آج کے سیشن کے اخیر میں بروقت جو حالات عالم اسلام کے چل رہے ہیں، فلسطین اور اسرائیل کے، ان حالات میں ایک سوال اس سلسلے میں آیا ہوا ہے کہ کوئی اشتہار سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں فلسطینیوں کی ہمدردی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے نام پر ان کے ساتھ خیرخواہی اور ان کے حق میں معاون اپنے آپ کو ثابت کرنے کے طور پر عالمی یوم روزہ آج کی تاریخ میں، آج 19 تاریخ ہے، 19 اکتوبر 2023، آج کے اس دن کو عالمی یوم روزہ قرار دیا گیا ہے کہ ساری دنیا کو آج کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھ کر کے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی، ہمدردی اور ایسے ہی غم گساری کا ثبوت دینا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، صدقات و خیرات وغیرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ایک پوسٹر میں، انگریزی پوسٹر میں گردش کر رہی ہیں گلوبل ڈے آف فاسٹنگ کے عنوان سے۔ اس بارے میں کافی ساتھیوں کی طرف سے یعنی استفسار ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے کہ آخر اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً ہمارے بھائی مظلوم ہیں فلسطینی، اور ان پر اسرائیل کا، یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی نگاہوں کے سامنے، میڈیا اور اخبارات کے ذریعے سے ساری چیزیں ہر آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو کام ہے گلوبل ڈے آف فاسٹنگ کا، جو نظریہ لوگوں نے پیش کیا کہ آج ساری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ روزہ رکھیں ان کے حق میں اور دعائیں کریں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے؟ کیا ان مظلوموں کے حق میں یہ یوم روزہ منانا اور روزہ رکھنا، آج کے دن ساری دنیا کو روزہ رکھنے کے لیے کہنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کا تعلق دین سے ہے؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ اور کیا ہمدردی اور غم گساری کا اظہار کرنے کے لیے یہ کام ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور واقعی اہم سوال ہے، کیونکہ گلوبل ڈے یعنی پوری دنیا میں یہ دن روزے کے ساتھ گزارا جائے، آج کے دن سارے لوگ روزے سے رہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب اصل میں صحیح معنوں میں یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے، امت کے سلف صحابہ تابعین کی پوری زندگی اور ان کا پورا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں کہیں ملتا کہ پوری اسلامی تاریخ میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ظالموں نے، کفار مشرکین نے، اہل کتاب یہود و نصارہ نے، پوری اسلامی تاریخ میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں جس میں اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ لیکن یہ ہمیں کوئی اس کا کوئی اسوہ، ایسا کوئی نمونہ نہیں ملتا میرے بھائیوں کہ عالمی طور پر پوری دنیا والوں کو گویا کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، کہ روزہ رکھا جائے، اس سے ہمدردی ظاہر ہو۔ ایسی کوئی بات ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک مصیبت جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی پر سچے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح معنوں میں عمل میں کوتاہی کے نتیجے میں، اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے کے نتیجے میں ہی، دین بیزاری کے نتیجے میں ہی یہ ساری مصیبتیں، ساری آفتیں، ساری بلائیں آتی ہیں۔ اب ان مصیبتوں میں، بلاؤں میں، آفتوں میں جنگ و جدال کے ماحول میں ایک اور بدعت ایجاد کر لی جائے کہ چلو اب ہمدردی میں پوری دنیا کے لوگ روزہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ میرے بھائیوں یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ آخر یہ کون اس طرح کی باتیں نکالتا ہے؟ کون لوگ اس طرح کی باتیں نشر کرتے ہیں؟ اس کا کون سا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ظالم کے حق میں بھی اور مظلوم کے حق میں بھی۔ ظالم کے حق میں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دے، اس کے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور مظلوم کی مدد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی ہو، ان کا ناصر ہو، ان کا مددگار بن جائے، ان کا معاون بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طاقت اور قوت سے نوازے۔ یہ ساری دعائیں ہماری ہونی چاہیے۔ مظلوم بچوں، مظلوم یا معصوم بچوں، مظلوم مردوں، عورتوں، خواتین، مال، امن، سب کچھ تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے حالات میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور جن کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں،
عالمی برادری، جو عالمی سطح کے ادارے ہیں یا ممالک کا جو اپنا ایک امن اور سلامتی کا نظام ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جانب سے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ ان فلسطینیوں کے حق میں، مظلوموں کے حق میں ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اور کتاب سے، سنت سے، سلف کی سیرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائیوں نے اس حوالے سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا معنی کیا ہے؟ اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کہاں کی ہے، کس سیاق میں ہے، کس پس منظر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، اس کو اٹھا کر کے فلسطینیوں کے موجودہ حالات پر فٹ کر دینا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اپیل کرنا اور اس کو گلوبل ڈے آف فاسٹنگ قرار دینا، عالمی یوم روزہ، عالمی یوم صیام، یہ تو بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امت کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے، امت کا سب سے بڑا مسئلہ لا علمی ہے، امت کا سب سے بڑا مسئلہ اہل علم کی قیادت اور ان کی سرپرستی اور ان کی نگرانی سے آزادی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا رمضان کے روزوں کے سیاق میں ہے۔ جب اسلام میں پہل روزے کا حکم آیا تھا تو اس میں دونوں چیزیں بتائی گئی تھیں، روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کے علاوہ تم فدیہ بھی دے سکتے ہو روزے کے بدلے میں، اور اسی سیاق میں اللہ نے فرمایا تھا لیکن روزہ رکھنے اور فدیہ دینے دونوں کے اندر اگر موازنہ کیا جائے تو روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے فدیہ دینے کے مقابلے میں۔ اس کا یہاں کیا تعلق ہے میرے بھائیوں؟ اس کا تعلق ماہ رمضان کے روزوں سے ہے، اور یہ حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو ماہ رمضان میں موجود ہو، نہ بیماری ہو، نہ سفر میں ہو، نہ کوئی عذر ہو شرعی، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کا تو کوئی اس فلسطین اور اس طرح کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، تو تم روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا، فلسطینیوں کے لیے کیا بہتر ہوگا؟ فلسطینیوں کا کیا بہتر ہوگا؟ روزہ رکھو گے ثواب پاؤ گے، لیکن اس طرح سے روزہ رکھو گے تو یہ تو بدعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ ہمارے اپنے حالات میں حقیقت یہ ہے کہ ڈے کا معاملہ بہت چل پڑا ہے، دن منانے کا مسئلہ، یوم فلاں یوم فلاں یوم فلاں یوم فلاں فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے۔ اب ایک نیا مسئلہ بھی نکلا ہے کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ مصیبتوں میں گرفتار ہے، جنگ و جدال کے ماحول میں ہے، اس ماحول میں جو کچھ اللہ کی کتاب اور سنت ہم سے مانگے وہ ہم نہ کریں اور ایک نیا طریقہ دین کے اندر بدعت کی شکل میں نکال دیں کہ اب عالمی یوم روزہ منایا جائے، ساری دنیا ایک دن روزہ رکھے۔ میرے بھائیوں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اسلامی تاریخ کے اندر کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے حادثات، کتنے بڑے بڑے مسائل ہوئے، نہ جانے کتنوں کی میرے بھائیوں جانیں چلی گئیں، جنگوں میں جانیں تو گئی ہی، اس کے علاوہ ایک دم کریم جو امت مسلمہ کے لوگ ہوتے ہیں، امت کے کبار علماء، ایک ساتھ میں ظالموں نے 70 صحابہ کرام کو، 70 علماء صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس سے بڑی مصیبت میرے بھائیو شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، سیرت میں کوئی رہی ہو، کیونکہ آپ نے 1 مہینے تک ایسے لوگوں پر بد دعا فرمائی تھی 5 وقتہ نمازوں کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سب کے سب روزہ رکھو، مسلمانوں چلو سب کے سب آج روزے کا دن مناؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ کبھی روزے کا دن شروع کر دیا گیا، اب کوئی آگے آئے گا تو اس کو نماز کا بھی دن منائے گا، تو زکوٰۃ کا بھی دن منائے گا، تو پھر حج کا بھی دن منائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے میرے بھائی۔ اور یہ جو رویہ ہے ہمارا، جو لوگ بھی یہ رویہ برت رہے ہیں، اس رویے کا کوئی خیر پلٹ کر کے امت پر نہیں آنے والا ہے۔ گمراہی کا، بدعات کا، خرافات کا، ہوس پرستی کا، نفس پرستی کا، ہوائے نفس کا انجام سوائے ذلت کے، ضلالت کے، ہلاکت کے، شر کے، فساد کے کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ یہ طریقہ
میرے بھائیوں سراسر خلاف اسلام ہے، خلاف کتاب ہے، خلاف سنت ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں، مردوں، خواتین، بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، مال، دولت، سب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا درد کرب ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے اور یقیناً کرے گا، کرنا چاہیے بھی۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امن کی حالت میں بھی اللہ کے دین کے علمبردار رہیں، اللہ کی کتاب و نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اور ایسے ہی امن کے مقابل میں جو جنگ اور فتنوں کا ماحول ہو، بد امنی کا ماحول ہو، مصائب اور پریشانیوں کا ماحول ہو، ان حالات میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رہیں مضبوطی سے، سنت کے راہ پر چلنے والے اسلاف کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، اللہ کی مدد آنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو گلوبل ڈے آف فاسٹنگ منائی جا رہی ہے آج کے لیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اللہ واسطے بہت سارے بھائی ہیں جو اس طرح کی باتیں سن کر کے جذباتی بنیادوں پر سارے مسلمان اگر سب مل کر کے روزہ رکھیں، روزے کی حالت میں دعا کریں تو اس میں کیا برا ہے؟ اس میں برا یہ ہے کہ یہ طریقہ اللہ کی کتاب کا نہیں ہے، یہ طریقہ نبی کی سنت کا نہیں ہے، یہ طریقہ نبی کے صحابہ اور تابعین کا نہیں ہے، اس لیے یہ برا ہے۔ کتنا بھی اچھا اس سے سمجھا جا رہا ہو، روزہ نہیں برا ہے، دعا نہیں بری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے یہ کام برا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، صرف اور صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو آپ کو عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر طریقہ نبی فالو کیا جاتا ہے، اسوہ نبی فالو کیا جانا چاہیے۔ اس لیے بدعتیں کئی شکل میں آتی ہیں، کبھی بدعت پورے طور پر نئی ہوتی ہے، کبھی بدعت وقت میں ہوتی ہے، کبھی بدعت صفت میں ہوتی ہے، کبھی بدعت تعداد میں ہوتی ہے، کبھی بدعت کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ یہاں گرچہ روزہ دین کا حصہ ہے، گرچہ دعا دین کا حصہ ہے، گرچہ صدقات و خیرات دین کے حصے ہیں، لیکن جو کیفیت اور جو وصف بنا کر کے یہ کام کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت جو مسنون ہے، اس 2 رکعت کے علاوہ مزید 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، کئی رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا مسجد میں۔ تو جب نماز سے فارغ ہوا تو اسے جا کر کے ٹوکا کہ میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہمیں سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے ہیں، بہتر ہے، تو تم کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہو 2 رکعت کر کے؟ تو اس شخص نے حضرت سعید بن المسیب سے کیا کہا تھا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، ابو محمد سعید بن المسیب، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے 2 تھی تو میں 4 پڑھ رہا ہوں، 6 پڑھ رہا ہوں، 8 پڑھ رہا ہوں، ہے لیکن وہ نماز، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دے گا نماز پڑھنے پر؟ نماز ہی ہے یہ۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا ان اللہ لا يعذبك على الصلاة ولكنه يعذبك على خلاف السنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن نماز طریقے نبی کے خلاف پڑھ رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ تو سنت کی خلاف ورزی کرنے پر عذاب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ ہمارے آئیڈیل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین ہیں، تابعین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صلح و جنگ میں بھی، صلح و جنگ ہر حال میں اللہ کی دین پر صحیح معنوں میں قائم رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور ہماری مدد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔